آبِ ہرمز ایران کے لیے صرف ایک سمندری راستہ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک ویپن بن چکا ہے، اور کیوں امریکہ کے لیے اصل چیلنج ایران کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ اسے اپنی بنیادی پالیسی تبدیل کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ اگر واشنگٹن آبِ ہرمز پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے فوجی راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے سامنے کون سے ملٹری، جیوگرافیکل اور پولیٹیکل مسائل پیدا ہوں گے؟ کیا واقعی ایران کو طاقت کے ذریعے مجبور کیا جا سکتا ہے، یا ایسا قدم ایک ایسی طویل جنگ کا آغاز بن سکتا ہے جس کا اختتام خود حملہ آور کے لیے غیر یقینی ہوگا؟ پھر جنگ کب ختم ہوگی، پھر خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آپ اس وقت مغربی ایشیا کے حالیہ جنگ پر مشتمل 4 حصوں کے اسٹریٹجک تجزیے کا تیسرا حصہ سن رہے ہیں۔ پچھلے یعنی دوسرے حصے میں ہم نے جائزہ لیا کہ ایران نے گزشتہ کئی دہائیوں میں اپنی دفاعی حکمت عملی کو کس طرح ایسیمیٹرک وارفیئر یعنی غیر متناسب یا غیر متقارن جنگ میں کس طرح بدلا، اور میزائل کیپیبلٹیز، ڈرونز اور اپنا کوسٹل ڈیفنس یعنی ساحلی دفاع اور علاقائی اثر و رسوخ کے ذریعے اپنا دفاع کس طرح تشکیل دیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آبِ ہرمز ایران کے لیے صرف ایک سمندری راستہ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک ویپن بن چکا ہے، اور کیوں بعض ماہرین کے مطابق امریکہ کے لیے اصل چیلنج ایران کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ اسے اپنی بنیادی پالیسی تبدیل کرنے پر مجبور کرنا ہے، جو اب کافی مشکل مرحلہ بن چکا ہے امریکہ کے لیے۔ امریکہ اس میں مکمل ناکام نظر آ رہا ہے۔ تو اس حصے میں ہم اس سوال پر فوکس کریں گے کہ اگر واشنگٹن آبِ ہرمز پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے فوجی راستہ اختیار کرتا ہے، یعنی لمیٹڈ گراؤنڈ آپریشن، محدود زمینی کارروائی کرتا ہے، یا ہم اگر دیکھیں کہ فل سکیل انویژن کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس پر ہم نے پچھلے حصے میں بات کی تھی، یعنی مکمل زمینی حملہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، تو اس کے سامنے کون سے ملٹری، جیوگرافیکل اور پولیٹیکل مسائل پیدا ہوں گے؟ کیا واقعی ایران کو طاقت کے ذریعے مجبور کیا جا سکتا ہے، یا ایسا قدم ایک ایسی طویل جنگ کا آغاز بن سکتا ہے جس کا اختتام خود حملہ آور کے لیے غیر یقینی ہوگا؟ پھر جنگ کب ختم ہوگی، پھر خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جنگی تاریخ کا ایک بنیادی سبق یہ ہے کہ کسی ملک پر حملہ کرنا اور کسی ملک پر کامیابی سے قبضہ برقرار رکھنا 2 مختلف چیزیں ہیں۔ جدید دور کی ایئر پاور یعنی فضائی طاقت نے جنگوں کا انداز بدل دیا ہے۔ فائٹر جیٹس، سیٹلائٹ سرویلنس، پریسیشن گائیڈڈ میزائلز ویپنز جو ہیں، یعنی درست نشانہ لگانے والے ہتھیار اور ڈرون جو ہیں، کسی بھی ملک کے اب بنیادی انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین جو ہے وہ روس جیسی طاقت کے بنیادی انفراسٹرکچر کو ہٹ کر سکتا ہے، اور ایران جو ہے اپنے ڈرونز اور میزائل کے ذریعے امریکہ کے ملٹری بیسز پر تباہی پھیر رہا ہے۔ لیکن یہ فضائی طاقت کی بہرحال ایک حد ہے۔ فضائی حملے حکومتوں کو کمزور کر سکتے ہیں، فوجی تنصیبات تباہ کر سکتے ہیں اور دشمن کی صلاحیتوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، مگر کسی بڑے ملک کو سیاسی طور پر قابو کرنا اور طویل مدت تک غیر مستحکم رکھنا صرف بمباری سے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر امریکہ ایران پر بمباری کر رہا ہے اور ایران جو ہے وہ امریکہ کے فوجی اڈوں پر بمباری کر رہا ہے، تو دونوں ابھی بھی ایک دوسرے کو اتنا سیاسی دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ وہ اپنے فیصلے بدلیں۔ یہ مسئلہ عراق، افغانستان اور دیگر جنگوں میں بھی بارہا سامنے آیا ہے اور ہم نے کئی بار دیکھا ہے۔ اسی لیے اگر امریکہ ایران کے خلاف جنگ کو صرف فضائی حملوں سے آگے لے جاتا ہے تو اسے اس سوال کا سامنا ہوگا کہ اگلا قدم کیا ہوگا۔ یہی سوال آبِ ہرمز کے مسئلے میں سب سے اہم ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق امریکی منصوبہ سازوں نے ممکنہ طور پر کئی آپشنز پر غور کیا ہوگا۔ ان میں ایران کے خلیج فارس میں موجود اہم جزائر پر قبضہ ہے، خاص طور پر خرگ جزیرہ یا آبِ ہرمز کے قریب جو موجود دیگر جزائر ہیں، مثلا لرک ہے یا قیش ہے یا قشم ہے، یہ کوئی اور جزیرہ مثلا تونب کبیر، تونب صغیر یا ابو موسیٰ اور بھی بہت سارے ہیں، ان پر کنٹرول حاصل کرنا شامل ہو سکتا ہے امریکہ کی منصوبہ بندی میں۔ ہم جانتے ہیں کہ خرگ جزیرہ جو ہے یہ ایران کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ جزیرہ خرگ خلیج فارس کے شمال میں
ایران کے ساحل سے تقریباً 25 سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا مرجانی ایک جزیرہ ہے۔ اس کی مطلب جو زیر زمین یا زیر آب جو اس کی کہہ لیں، جو اس میں چٹانیں ہیں وہ بڑی رنگین قسم کی ہیں، اور اس کا رقبہ تقریباً 20 مربع کلومیٹر یعنی 7.7 مربع میل ہے، اور اس کی لمبائی تقریباً 8 کلومیٹر اور چوڑائی 5 کلومیٹر تک ہے۔ اس کی ٹوپوگرافی جو ہے اس میں پہاڑی اور چٹانیں ہیں، جس کا اندرونی حصہ پہاڑی ہے یعنی اس جزیرے کا، اور شمالی اور جنوبی سرے اونچی چٹانوں پر جا کے ختم ہوتے ہیں، یعنی 80 میٹر تک کی اس کی چٹان جاتی ہے، جو اس چھوٹے سے جزیرے میں ایک چٹان جو ہے، یعنی یہ پھر صرف ایک جزیرہ فلیٹ نہیں ہے، ریگستان نہیں ہے، یہ ایک چٹان ہے جو جزیرے کی صورت میں وہاں پہ کھڑی ہے۔ جبکہ مشرقی ساحل جو وہ نچلا ہے اور ریتیلا ہے ادھر کا۔ یہ ایران کے تیل کی برآمدات کا ایک اہم مرکز رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایران کی 90% جو تیل کی برآمدات ہیں وہ اس جزیرے سے ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے ارد گرد کا پانی نسبتاً گہرا ہے، اس لیے بڑے بڑے کنٹینر، آئل کنٹینر جو اس کے قریب آ سکتے ہیں۔ اگر یہ بڑے بڑے کنٹینر ایران کے ساحل کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ وہ اگراؤنڈ ہو سکتے ہیں، یعنی زمین پہ جو اوپر جو پانی کم ہوتا ہے تو وہاں پہ جہاز یہ پھنس سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی طاقت اس مقام پر یعنی جزیرے خرگ پر قبضہ کر لے تو ایران کی توانائی کی آمدنی پر کافی دباؤ ڈال سکتی ہے، اور ایران سے مذاکرات میں ایک اہم کارڈ یعنی بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کر سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی جزیرے پر قبضہ کرنا اور اسے محفوظ رکھنا ایک جیسی بات نہیں۔ فوجی تاریخ میں کئی مثالیں موجود ہیں جہاں حملہ آور فوج نے ابتدائی کامیابیاں حاصل کی، لیکن بعد میں اس علاقے کو پر جو قبضہ ہے اس کو برقرار رکھنا انتہائی مشکل ثابت ہوا ہے۔ یہاں ایرانی جزیرے خاص طور پر امریکی فوج کے لیے مشکل دفاعی ماحول پیدا کرتے ہیں، کیونکہ اول تو امریکی فوج حملہ کرنے کے لیے جمع کہاں ہوگی؟ اگر انہوں نے حملہ کرنا، چڑھائی کرنی کسی بھی جزیرے پہ یا خارق پر کرنی ہے تو کہاں پہ جمع ہوں گے؟ بحرین میں جمع ہوں گے، یا سعودی عرب کے ساحل پہ جمع ہوں گے، یا شاید کویت میں جمع ہوں۔ قطر یہاں سے بہت دور ہے، تو اس لیے یہ 3 جگہ ہی بنتی ہیں، اور جہاں بھی جمع ہوگی وہاں ایران کے ڈرونز اور میزائل ان کا استقبال کریں گے۔ اور بالفرض امریکہ کی فوج جزیرے تک کسی بڑی طاقت یا بڑے حملے کے بعد پہنچ بھی جاتی ہے تو پہلے تو جزیرے کی اپنی چٹانوں میں بنی ہوئی ٹنلز کا ایک نیٹ ورک ہے جو امریکی گھس بیٹھیوں کا وہی حال کرے گا جو لبنان کے حزب اللہ والے جنگجو جو ہیں وہ اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان میں کر رہے ہیں۔ ایران کے اس جزیرے میں بہت سارا دفاعی ساز و سامان اور سسٹم موجود ہے، آلریڈی انہوں نے انسٹال کیا ہوا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ اس جزیرے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، آج نہیں بلکہ سن 1980 میں جب ایران عراق جنگ ہوئی تھی اس وقت بھی کوشش ہوئی تھی۔ تو اس وقت سے ایران نے اس جزیرے کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے، کس طرح اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اس کے منصوبے بہت سارے بنائے ہوئے ہیں۔ تو ابھی تک وہاں کی مقامی آبادی بھی، یعنی یہ جزیرے خرگ میں جو کہ میں نے بتایا کہ 21 کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر کا جو علاقہ ہے، اس میں بھی وہاں پہ مقامی آبادی بھی ہے، وہ بھی وہاں سے ہجرت کر کے مین لینڈ ایران پر منتقل نہیں ہوئی ہے، یعنی وہ سب کے سب مزاحمت کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ تو پہلے تو مقامی سطح پر لڑائی ہوگی اگر کوئی بھی ایران کی اس جزیرے پر امریکی فوج چڑھائی کرنے کی کوشش کرتی ہے، پھر اس کے بعد امریکی فوج کے پاس وہاں سپلائیز، لاجسٹکس اور نقل و حرکت کا بہت ہی محدود ایک ماحول ہوگا، بہت ہی محدود راستے ہوں گے۔ اگر ایران کے پاس محض اوسط درجے کے میزائل، ڈرون یا توپ خانے کی صلاحیت موجود ہو تو قبضہ کرنے والی امریکی فوج کے لیے سروائیو کرنا بڑا چیلنج ہوگا۔ 20-30 کلومیٹر دور ہے ایران کے ساحل سے، یعنی اس پورے ساحل میں اگر آپ کہیں سے بھی بمباری شروع کریں گے تو بڑے آرام سے جس قسم کی پریسیشن گائیڈڈ توپ خانے ہیں یا ڈرونز ہیں ایران کے پاس، وہاں پہ امریکی فوجیوں کو ٹکنے نہیں دیں گے۔ تو ایران کے پاس تو مختصر فاصلے تک مار کرنے والے ہزاروں بیلسٹک میزائلز ہیں، شارٹ رینج بیلسٹک میزائلز، SRBMs جن کو کہا جاتا ہے، کروز میزائلز ہیں، اور ہزاروں ڈرونز موجود ہیں جو کسی بھی محدود امریکی دستے کے لیے خوفناک خطرہ پیدا کر سکتے ہیں۔ یہاں مسئلہ صرف حملہ کرنے کا نہیں بلکہ بعد میں اگر حملے کے بعد فرض کیجئے قبضہ بھی کر لیتے تھوڑی دیر کے لیے تو ان کی سپلائیز اور لاجسٹکس وہ کون اس کا انتظام کرے گا؟ کہاں سے پانی پہنچے گا، کہاں سے خوراک، کہاں سے مزید ایمونیشن؟
تو کسی جزیرے پر موجود فوج کو مسلسل فوڈ، آئل، ایمونیشن، میڈیکل سپورٹ اور ڈیفنس سامان فراہم کرنا پڑتا ہے۔ جنگ کے دوران سمندری راستے مسلسل خطرے میں ہوتے ہیں، اور یہ تو بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے، کیونکہ سامنے ایران کے ساحل سے مسلسل بمباری ہوگی، مسلسل میزائلز آ رہے ہوں گے، اور شارٹ رینج میزائلز شاید لاکھوں میں ہیں ایران کے پاس، کیونکہ یہ سن 80 کی دہائی سے اگر اس نے جب اپنا میزائل پروگرام شروع کیا تھا تو یہی کام سب سے پہلے کیا تھا، شارٹ رینج میزائل، کیونکہ ابتدا میں ایران کے پاس صرف 400، 500 یا 200 میل تک یا کلومیٹر تک فاصلہ مار کرنے والے جو تھے وہ میزائل بنائے گئے تھے، اور وہ استعمال ہی نہیں ہو رہے تھے، اب وہ ہو رہے ہیں استعمال۔ تو یہ وجہ ہے کہ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ جزیرے پر قبضہ کرنا ممکن ہو بھی جائے تو اسے برقرار رکھنا ایک الگ بڑی جنگ ہوگی۔ اب اگر امریکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر فرض کیے ایرانی سرزمین پر وسیع حملے کا فیصلہ کرے تو مشکلات کئی گنا بڑھ جائیں گی۔ ایران کے خلاف بڑے زمینی حملے کے بنیادی طور پر جو 2 راستے تصور کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا راستہ ایمفیبیس انویژن یعنی سمندری حملہ ہے۔ اس میں یعنی بوٹس میں بیٹھ کے، کشتیوں میں بیٹھ کے آپ سمندر سے ایک دم سے زمین پر چڑھائی شروع کرتے ہیں، یہ ایمفیبیس اٹیک یا ایمفیبیس بوٹس استعمال کی جاتی ہیں۔ اس میں حملہ آور فوج سمندر کے راہ سے ساحل پر اترتی ہے، ایک محفوظ مقام حاصل کرتی ہے جسے بیچ ہیڈ کہا جاتا ہے، اور پھر اندرون ملک پیش قدمی کرتی ہے۔ لیکن فوجی تاریخ میں سمندری حملے ہمیشہ مشکل ترین آپریشنز میں شمار ہوتے ہیں۔ سیکنڈ ورلڈ آرڈر کا جو مشہور معرکہ ہے وہ ہے نارمنڈی لینڈنگ۔ نارمنڈی لینڈنگ جو ہے وہ کامیاب ضرور ہوئی تھی، 1944 کی بات ہے، لیکن اس کے لیے غیر معمولی تیاری اور وسیع فضائی برتری اور بڑی اتحادی قوت درکار تھی۔ اگست 1944 میں فرانس کو آزاد کرانے کے لیے نارمنڈی ملٹری جو مشن تھا اس میں 20 لاکھ سے زائد اتحادی فوجیوں نے حصہ لیا تھا، اور اس پورے مشن کے دوران اتحادی فوج کے 2 لاکھ سے زائد فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ اس کے باوجود اتحادی فوج کو جرمن پر کامیابی جو تھی، جرمنی پر، وہ اس وقت مل سکی جب سوویٹ فوجوں نے ہٹلر کو پولینڈ سے لے کر جرمنی تک شکست دی تھی۔ تو نارمنڈی کی جنگ کے علاوہ ایک اور جو مثال ہے وہ ہے ایوو جیما، اس پر قبضے کی ایک جنگ ہے۔ یہ ایک بڑی مثال ہے جہاں فروری اور مارچ 1945 میں امریکی میرینز یعنی ان کی نیوی کی جو فوجوں سے جاپانی دفاع کے خلاف شدید مزاحمت کا سامنا کیا۔ ایوو جیما کی جنگ میں امریکہ کو یہ جزیرہ B-29 بامبرز کے لیے ہنگامی لینڈنگ کے ایک سٹرپ کے طور پر چاہیے تھا کہ اگر بحر الکاہل میں کوئی لمبی پرواز کر رہا ہے امریکہ کے بامبرز یا طیارے تو ان کو درمیان میں اگر اترنا پڑ جائے گا تو ایک جزیرہ ہونا چاہیے جہاں پہ ایک لینڈنگ سٹرپ ہو۔ تو امریکہ نے اس جزیرے کا انتخاب کیا تھا۔ ایوو جیما پر حملے سے پہلے امریکہ نے 10,000 ٹن سے زیادہ بم اور گولہ بارود جزیرے پر برسائے، مگر 21,000 جاپانی فوجی 11 میل سرنگوں اور غاروں میں محفوظ تھے۔ تو ایوو جیما کی جنگ میں تقریباً 80,000 امریکی فوجیوں نے حصہ لیا، 450 جنگی جہازوں اور کئی ہزار نیوی سیبیز جو ہوتے ہیں یعنی بحری انجینئر جو ہوتے انہوں نے حصہ لیا، اور تقریباً 7,000 امریکی فوجی اس جنگ میں مارے گئے، اور اس کے علاوہ تقریباً 20,000 امریکی فوجی زخمی ہوئے تھے، اور جاپان کے کوئی سمجھے 21-22,000 فوجی وہاں پہ ہلاک ہوئے تھے۔ تو بالآخر 36 دنوں کے بعد ایوو جیما پر امریکہ نے قبضہ کیا تھا۔ یہ بحر الکاہل کی واحد جنگ تھی جس میں امریکی جانی نقصان زیادہ ہوا دشمن کی نسبت، اور بعد میں اس پوری وار اسٹریٹجی پر سوال اٹھے، اور یہی جنگ بعد میں امریکی نیوی کی حملہ کرنے کی اسٹریٹجی کا ایک بنیادی سبق یا فارمولہ بن جاتی ہے جو آج تک امریکہ کے نیول کالجز میں پڑھائی جاتی ہے۔ ایوو جیما کی طرح آپ خرگ جزیرے پر امریکہ کے لیے قبضہ کرنا انتہائی مشکل ہوگا، کیونکہ ایوو جیما بھی چھوٹا سا جزیرہ تھا اور خرگ بھی ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے خلیج فارس میں۔ تو ایوو جیما کی جنگ کا موازنہ خرگ پر قبضے کی جنگ سے کیا جا سکتا ہے۔ ایوو جیما جزیرہ جو ہے مین لینڈ جاپان سے، یعنی جاپان کا ہی جزیرہ تھا، یہ مین لینڈ جاپان سے 750 کلومیٹر دور واقع ہے، اور وہاں کے جاپانی فوجیوں کو جاپان کی کوئی ایئر پاور یا میزائلوں کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں تھی، اس لیے امریکہ کو پیچھے سے کسی حملے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس کے برعکس جزیرہ خرگ پر
ایران کے پاس جدید میزائل، ڈرونز اور اینٹی شپ ہتھیار ہیں، اور ایرانی سرزمین سے اس کی قربت، یعنی جو ایران کی مین لینڈ جو ساحل ہے وہاں سے اس کے جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 25 سے 30 کلومیٹر بنتا ہے۔ یہاں کوئی بھی غیر ملکی انویڈنگ آرمی جو ہے یعنی امریکہ، وہ پھر مسلسل جوابی حملوں کا خطرے کا شکار رہے گا۔ جبکہ آپ نے ہرمز کی موجودہ بندش امریکی بحری جہازوں کی نقل و حرکت کو بھی محدود کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس پر قبضہ کرنا تو ایک بات ہے، اگر قبضہ ہو بھی گیا تو اسے برقرار رکھنا بھی ایک ناممکن فوجی چیلنج بن جائے گا امریکہ کے لیے۔ اگر امریکہ اس جزیرے پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایران پورے خلیج فارس میں امریکی اور اس کے اتحادیوں کے تیل کے اثاثوں کو نشانہ بنا سکتا ہے اور جنگ کو مزید پھیلا سکتا ہے، جس کے عالمی سطح پر پھر بہت زیادہ تباہ کن معاشی نتائج نکلیں گے۔ ایران کے ساحلوں پر اگر قبضہ کرنے کے معاملے کو دیکھا جائے تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ خلیج فارس کے ساحلی علاقوں میں پہلے ہی ایرانی میزائلوں کی جو ہے وہ زد میں ہیں، وہاں پہ پہلے ہی سے ایران نے بہت ساری ڈپلائمنٹ تعیناتی کی ہوئی ہے۔ اگر امریکی فوج کو بڑی تعداد میں کسی ساحلی علاقے کے قریب جمع ہونا پڑے تو چڑھائی سے پہلے ہی ایرانی حملے کا ہدف بن سکتی ہیں، بلکہ حملے سے پہلے ہی جہاں بھی جمع ہوں گے حملہ کرنے کے لیے وہیں ان پر حملے کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے بعض ماہرین کے مطابق زیادہ قابل تصور راستہ جو ہے وہ خلیج عمان کے ساحلی علاقوں یعنی خاص طور پر چابہار، کونارک اور جسک کے قریب کارروائی کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ یہ علاقہ پاکستان کے قریب ہے اور یہاں پہ پاکستان کا کردار بھی بڑا اہم بن جاتا ہے کہ کیا وہ امریکہ کو اس قسم کی فوجی کارروائی کے لیے کوئی مدد و معاونت دے گا یا انکار کرے گا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس حد تک امریکہ کو نہ کر سکتا ہے۔ مگر چابہار سے بندر عباس، اگر فرض کیے چابہار سے بھی آ جاتے ہیں تو چابہار سے بندر عباس تقریباً یعنی جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہ 200 کلومیٹر دور ہے اور راستے میں کئی پہاڑ ہیں۔ درجہ حرارت 45 سے 50 سیلسیس ڈگری ہے، تو یہاں پر امریکہ ٹینک نہیں اتار سکتا ہے، جیپیں گاڑیاں چلانا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ تو یہاں بھی مسئلہ صرف اس حد تک کہ مشکل نہیں ہوگا، کسی ساحل پر اترنے کے بعد اصل جنگ شروع ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے بیچ ہیڈ تک تو آپ پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر کرنا کیا ہے؟ تو میرینز کا مقصد صرف ساحل تک پہنچنا نہیں ہوتا، بلکہ وہاں ایک محفوظ علاقہ قائم کرنا ہوتا ہے، اندرون ملک پیش قدمی کرنا ہوتا ہے اور مقامی مزاحمت کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو ایران کی ایک بڑی خصوصیت اس کی فوجی آبادی یعنی اور ڈیفنس ڈیپتھ ہے۔ ایرانی مسلح افواج میں باقاعدہ ایک تو سپاہ ہے، ارتش جس کو وہ کہتے ہیں، اور ایک پاسداران انقلاب کی سپاہ ہے یعنی اسلامی آپ جس کو IRGC اب انگلش میں کہتے ہیں، اور دیگر پھر نیم فوجی یا رضاکار سٹرکچر شامل ہے، جس میں بسیج بھی ہے۔ بہت سے لوگوں نے 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے تو وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہوا لڑنے کے لیے۔ تو ایران کے پاس لاکھوں تربیت یافتہ افراد موجود ہیں جو مختلف سطحوں پر مزاحمت کر سکتے ہیں۔ صرف بسیج جو ہے وہ اس علاقے کی وہ 1 لاکھ اضافی فائٹرز فوراً چند ہفتوں میں پیدا کر سکتی ہے، تیار کر سکتی ہے۔ اگر کسی بیرونی فوج کو ایران کے اندر داخل ہونے کا موقع بھی مل جائے تو اسے صرف سامنے موجود فوج کا سامنا نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایسے معاشرے کا سامنا ہوگا جہاں جنگ کو قومی مزاحمت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ پھر میزائلوں اور ڈرونز کی بمباری مسلسل قابض دستوں کو الجھائے رکھے گی۔ یہی وجہ کہ بعض تجزیہ کار ایران کو اسٹریٹجک ڈیپتھ رکھنے والا ایک ملک یا ریاست قرار دیتے ہیں۔ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا مطلب صرف جغرافیہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کہ ایک ملک کتنے عرصے تک نقصان برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہے، کتنے عرصے تک جنگ جاری رکھ سکتا ہے۔ ایران کے پاس پہاڑی علاقے، بڑی آبادی، توانائی کے وسائل، تاریخی راستے اور تاریخی ریاستی ادارے موجود ہیں، اور اس سے بڑھ کر ریجنل پارٹنرز موجود ہیں۔ آپ نے ہرمز پہ یا ایران کے ساحلوں پہ جو جنگ ہوگی وہ صرف وہیں تک محدود نہیں رہے گی، وہ پھر باب المندب تک بھی پھیلے گی۔ تب دوسرے ممکنہ راستے یعنی زمینی حملے جو ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ اگر امریکہ عراق کے راستے ایران میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اسے ایک مختلف مسئلے کا سامنا ہوگا۔ یہ وہی راستہ ہے جسے 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملے کے دوران استعمال کیا تھا۔ تو اس وقت امریکی حملہ آور فوج کی مزاحمت جو تھی وہ صرف صدام
حسین کی آرمی کر رہی تھی، فوج کر رہی تھی، زمینی فوج، لیکن وہ بکھر چکی ہوئی تھی کیونکہ اتنا زیادہ بمباری کی تھی امریکہ نے، اور ان کی سینٹرل کمانڈ کو اڑا دیا گیا تھا. جبکہ عوام جو تھے وہ صدام حسین کے خلاف تھے، خاص طور پہ کرد علاقوں کے اور شیعہ حصے کے جو بنتے ہیں عراق میں، وہ صدام حسین کے خلاف تھے. تو انہوں نے مدد کی یا نہیں کی یہ الگ بحث ہے، لیکن اس وقت امریکہ کو اس قسم کی ہاسٹیلٹی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا. لیکن آج صورتحال مختلف ہے. جنوبی عراق کی آبادی، خاص طور پر شیعہ اکثریتی علاقے جو ہیں، وہ ایران کے ساتھ گہرے مذہبی، سیاسی اور سماجی یعنی سوشل ریلیشن شپ رکھتے ہیں. ابھی سید علی خامنہ کا جب جنازہ گیا ہے وہاں پہ کربلا اور نجف میں، تو وہاں پہ 1 کروڑ، 1.25 کروڑ، یا بعض لوگ 1.5 کروڑ کہتے ہیں، اس سے زیادہ لوگ شاید وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے اس جنازے میں براہ راست یا بالواسطہ شرکت کی ہے. یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عراق کئی قسم کے چیلنجز میں گھری ہوئی ایک ریاست ہے جہاں مختلف سیاسی اور مسلح گروہ موجود ہیں. یہ ایک سادہ سی، ایک عام سی ریاست نہیں ہے، سینٹرلائزڈ کنٹرول ریاست نہیں ہے، یہ بکھری ہوئی ریاست ہے. گزشتہ برسوں میں امریکی افواج کے خلاف کارروائیوں میں جو ملوث ہیں، کون بھلا؟ جو ایران کی حمایت کرنے والے، جو وہاں کے جو عراقی ملیشیا ہیں جن کو وہ فوج میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو غیر مسلح کرنے کی عراق کی حکومت کوشش کر رہی تھی امریکہ کے دباؤ میں، وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی عراق کی حکومت ان شیعہ ملیشیا کو ڈس آرم کرنے میں. تو یہ گروہ جو ہے ان کے پاس راکٹ بھی ہیں، ڈرونز بھی ہیں اور دیگر ہتھیار بھی موجود ہیں. یہ کسی بھی بڑی امریکی فوجی پیش قدمی کے دوران یہ گروہ جو ہے امریکی فوج کے پیچھے موجود علاقوں میں مسلسل حملے کر کے دباؤ پیدا کر سکتے ہیں. تو فوجی زبان میں سے کہتے ہیں ہوسٹائل ریئر ایریا، یعنی دشمنوں کا عقبی علاقہ. یہ پورا کا پورا عراق جو ہے کسی بھی امریکی فوج کی انویژن کی صورت میں یہ ان کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہوگا. تو کسی بھی بڑی فوجی مہم کے لیے عقبی علاقے کا محفوظ ہونا بنیادی ضرورت ہے. اگر سپلائی لائنز، مواصلاتی راستے اور فوجی اڈے مسلسل حملوں کی زد میں رہیں تو آگے بڑھنے والی فوج کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے. یہی مسئلہ امریکہ کو عراق اور افغانستان میں درپیش رہا ہے. اب فرض کریں کہ تمام مشکلات کے باوجود امریکی فوج ایران کے کسی بڑے علاقے پر قبضہ کر لیتی ہے، تب بھی ایک بنیادی سوال باقی رہے گا: کیا امریکہ پورے ایران کو قابو کر سکتا ہے؟ یہاں تعداد اور وسائل کا مسئلہ سامنے آتا ہے. ایران رقبے کے لحاظ سے ایک بڑا ملک ہے، 16 سے 17 لاکھ اسکوائر کلومیٹر. یہ پاکستان کے رقبے سے تقریباً دگنا ہے. بعض عسکری تجزیوں کے مطابق اس سائز کے ملک پر طویل مدتی قبضہ برقرار رکھنے کے لیے بہت بڑی زمینی فوج درکار ہے. کم از کم 5 لاکھ ورنہ 10 لاکھ. کہاں سے آئے گی یہ فوج؟ تو امریکی فوج کے پاس دنیا کی بہترین تربیت یافتہ فوج تو ہے، اور آپ کہہ لیں کہ دنیا کی ایک بڑی فوج میں شمار ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ محدود تعداد میں ایکٹیو زمینی دستے ہیں اس کے پاس. ایک بڑی جنگ میں مسلح صرف دشمن کو شکست دینا نہیں بلکہ وسیع علاقے کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اگر حملہ آور فوج کسی ملک کے صرف چند علاقوں پر قبضہ کر رہے تو باقی علاقے مزاحمت کے مراکز بن جاتے ہیں. تو یہی وہ سچویشن ہے جہاں گوریلا جنگ کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. تو گوریلا جنگ میں کمزور فریق چھوٹے حملوں، گھات لگا کر حملے کرنا، ایمبوش کرنا، تخریب کاری اور مقامی حمایت کے ذریعے طاقتور فوج کو وہ نقصان پہنچاتا ہے جس کا ہم نے عملی مظاہرہ ویتنام، افغانستان اور عراق کی جنگوں میں دیکھا ہے. ایران کے بارے میں بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کنونشنل ملٹری سٹرکچر شدید نقصان بھی اٹھائے ایران کا، تو ایران کے پاس طویل مزاحمت کے لیے کافی انسانی وسائل، ایڈیولوجیکلی موٹیویٹڈ لوگ موجود ہیں. شہید ہونے کے لیے یا شہادت کے جذبے سے بھرپور ایک پوری قوم موجود ہے، پوری نسل موجود ہے. یہ وجہ ہے کہ بعض دفاعی تجزیہ کار اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ امریکہ ایران کے خلاف جنگ شروع تو کر سکتا ہے، لیکن اسے اپنے سیاسی مقاصد تک پہنچانا یا سیاسی مقاصد حاصل کرنا امریکہ کے لیے بہت مشکل، شاید ناممکن ہو. تو یہاں ایک بنیادی فرق سمجھنا ضروری ہے. ایک ہے ایبلٹی ٹو سٹارٹ اے وار، یعنی جنگ شروع کرنے کی صلاحیت، اور ایبلٹی ٹو ون اے وار، یعنی جنگ جیتنے کی صلاحیت. یہ دونوں ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں.
میں پچھلے حصوں میں اس بات پر یعنی اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں، اور ایک میں نے طویل بات بھی کی ہے کہ ایک طاقتور ملک کسی کمزور ملک کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر طاقتور ملک اپنی مطلوبہ سیاسی تبدیلی حاصل نہ کر سکے، یعنی جس مقصد کے لیے تو اس نے طاقت استعمال کی، اور اس طاقت کے استعمال کے باوجود وہ اپنے اوپوننٹ کو سیاسی فیصلہ تبدیل کرنے کے لیے آمادہ نہ کر سکے، تو وہ اس جنگ کا فاتح نہیں کہلا سکتا ہے۔ وہ اس جنگ میں دوسرے ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن فاتح نہیں کہلا سکتا۔ تو مغربی ایشیا کی اس جنگ میں اصل سوال یہی ہے، کیا امریکہ ایران کو شکست دے سکتا ہے؟ یا کیا ایران اتنی مزاحمت پیدا کر سکتا ہے کہ امریکہ کے لیے جنگ کے مقاصد حاصل کرنا ناممکن یا انتہائی مہنگا بنا دے؟ اگلے یعنی چوتھے اور آخری حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ایران نے اس جنگ میں صرف فوجی مزاحمت نہیں کی، بلکہ اقتصادی دباؤ، انفارمیشن وارفیئر یعنی معلوماتی جنگ، علاقائی سیاست اور عالمی طاقتوں کے تعلقات کو کس طرح استعمال کیا ہے اپنے فائدے کے لیے۔ ہم جائزہ لیں گے بعض تجزیہ کار کیوں کہتے ہیں کہ ایران نے ملٹری سیٹ بیک یعنی فوجی نقصان اٹھانے کے باوجود اسٹریٹجک انیشیٹو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور جنگ کے طویل المدتی اثرات امریکہ، اسرائیل، خلیجی ریاستوں اور عالمی نظام پر کیا کیا اثرات پیدا کریں گے اور یہ کیسے ہوں گے۔ آپ نے اس 4 حصوں پر مشتمل اسٹریٹجک تجزیے کا تیسرا حصہ سنا ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس سوال کا جائزہ لیں گے کہ کیا یہ جنگ واقعی ایران کے لیے ایک اسٹریٹجک کامیابی ثابت ہوگی یا ہو رہی ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس کامیابی کی بنیاد صرف میدان جنگ نہیں بلکہ سیاست، معیشت اور آپ کہنے کے بیلنس آف پاور جو ہے، اور مستقبل کی طاقت کی کشمکش کہاں موجود ہوگی یا کہاں موجود ہے۔ اگلے یعنی چوتھے اور آخری حصے تک کے لیے ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔